بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، جو ایک بڑا کرائسس تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو اگلا سیاسی جو ایک ماحول ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے، کیا چیزیں آگے ہونے جا رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے جو خیر مقدم کیا گیا ہے، تو اب سیاسی طور پر آگے کیا حالات ہوں گے، تو صدیق جان صاحب سے جانیں گے۔ صدیق جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے ویلکم۔ کا۔ سر بتائیے گا، نئے آرمی چیف کی تو اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں اگلا سیاسی منظرنامہ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی 2 ماہ لگیں گے، 1.5-2 ماہ لگیں گے۔ یہ جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، یہ اپنی ظاہر ٹیم بنائیں گے، اپنی ٹیم لائیں گے، جو چینجنگز ہیں وہ کریں گے، جسے کہتے ہیں اپنی فیلڈنگ لگانا۔ تو پرانی جو فیلڈنگ ہے وہ چینج کریں گے، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ میچ فکسنگ جاری تھی، تو اب میچ فکسنگ انہوں نے اگر نہیں کرنی تو ٹیم بدلیں گے، ظاہر ہے۔ صحیح بات ہے، اور یعنی کہ آپ کی اسسمنٹ ہے ٹیم بدلے گی، یعنی کہ 100% بدلے گی۔ اگر انہوں نے فوج کو بہتری کی طرف لانا ہے، اگر لوگوں میں فوج کی دوبارہ محبت پیدا کرنی ہے، اگر فوج کی نفرت جو عوام کے اندر ہے اس کو کم کرنا ہے، جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور باجوہ صاحب نے، اس میں اگر انہوں نے تھوڑا سا لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہے کہ نہیں، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے شہباز شریف کی خاطر، نواز شریف کی خاطر، مریم نواز کی خاطر، چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی خاطر، تو بالکل ان کو ٹیم بدلنی پڑے گی۔ ٹیم یہ بدلیں گے، آہستہ آہستہ بدلیں گے، چینجنگز کریں گے، اور چینجنگز کرنے کے بعد پھر وہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ کریں گے۔ ابھی اگر وہ صرف ایک کام کر لیں نا، صرف ایک کام کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آرڈر کر دیں کہ اب اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی بندہ کہیں پہ شہباز شریف کی خاطر، نواز شریف کی خاطر کوئی کہیں پہ انوالو ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی جج کو اس کی تصویریں دکھا کر، اس کی ویڈیوز دکھا کر فیصلے لے رہا ہے، کوئی FIRیں کروا رہا ہے، کوئی IG اسلام آباد کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی رانا سنولا کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ دو عمارتیں ایسی ہیں وہاں پہ تو رانا سنولا کے داخلے پر پابندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان کا جانے کا کام نہیں ہے، جہاں وہ جاتے ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے وہ یہ ساری دہشت گردی پلان کرواتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، تو وہاں پہ رانا سنولا کی تو پابندی لگنی چاہیے، رانا سنولا کی وہاں پر جانے کی۔ اور وہ صرف اگر ایک کام کر دیں کہ مجھے جس کا پتہ چلا کہ اس نے کہیں پہ مداخلت کی ہے تو وہ اس کا آخری دن ہوگا، صرف اتنا کر دیں، کیونکہ وجہ یہ ہے پچھلے 8 ماہ میں اتنا منہ کو خون لگا دیا گیا ہے بہت سے عہدوں پر بیٹھے ہوں گے کہ ان میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے عوام کی، عمران خان کی، صحافیوں کی، میڈیا کی، کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا۔ اب وہ ایک وحشیوں والی حرکتیں بیٹھ کر کر رہے ہیں، تو یہ وہ آرڈر کریں، انہیں کہیں کہ اب یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوگی، اور اللہ کرے کہ دیکھیں، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے نا تب تک آپ لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو لوگ مان لیں گے، لوگوں کو نظر نہیں آتا یہاں پہ یعنی کیا کہ آپ کو عمل سے بھی ثابت کرنا پڑے گا، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا، واقعی نیوٹرل ہو جائے، لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ چھوڑ دیں یہ ضد کہ ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنا ہے، کوئی میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کی کوئی مجبوری تو بتائیں یار۔ ویسے کیا لگتا ہے کہ کیا مجبوری کیا ہے؟ لیکن باجوہ صاحب کی مجبوری تھی، باجوہ صاحب کی مجبوری یہ تھی کہ باجوہ صاحب نے چھپ چھپ کے اتنی ملاقاتیں کی تھیں اور ایسی ایسی باتیں ان کو سینسٹیو کر دی تھیں ادارے کے اندر کے حوالے سے کہ اگر باجوہ صاحب ان کا ساتھ نہ دیتے، یہ پھر بلیک میل کیا انہوں نے باجوہ صاحب کو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ باجوہ صاحب کی کوئی آڈیوز یا ویڈیوز، وہ آڈیوز یا ویڈیوز بنا دیا کہ جو ملاقات کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، کہ کہیں باجوہ صاحب سے ملیں اور انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا ملاقات کا کہ کون کون بیٹھے ہیں، مریم بیٹھی ہے، باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، شہباز شریف بیٹھے ہیں، ملک احمد خان بیٹھے ہیں، یہ سارے بیٹھے ہیں، یا کوئی کسی طرح سے انہوں نے آڈیو ان کی ریکارڈنگ کر لی ہے کہ وہ ادارے کے اندر کی جو باتیں ان کو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز پھر یہ نہ بھی ہو تو اگر باجوہ صاحب نیوٹرل ہو جاتے اور یہ حکومت جو ہے گرنے لگتی تو مولانا فضل الرحمان نے صرف ایک میسیج بھیجنا تھا کہ بھائی جان ہم پریس کانفرنس کرنے لگے، آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی تھیں ادارے کے اندر کے حوالے سے وہ ساری ہم کرنے لگے، تو بس اتنی کافی تھا۔ باجوہ صاحب نے بہت سینسٹیو باتیں ان سے شیئر کی ہوئی تھیں، اور باجوہ صاحب کے سامنے تو ان کے اپنے کور کمانڈرز آ کے کھڑے ہو جاتے اگر وہ باتیں باہر آ جاتی کہ وہ اپنے کور کمانڈرز کے بارے میں ان کو کیا کہتے رہے ہیں، فضل الرحمان کو اور ان ساروں کو، تو وہ تو اس لیے باجوہ صاحب بری طرح پھنس گئے تھے کہ اچھا صدیق جان صاحب، اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، بڑی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، آج جو کچھ ہوا زمان پارک میں خان صاحب کا ڈیسیجن، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے جس طرح ہوتا ہے نا، کوئی میچ ہوتا ہے اور اوپنر بھی اچھا کھیلے، اس کے بعد بھی کھلاڑی کھیلتے رہیں، 2-3 کھلاڑی بہت اچھا کھیلیں، بہت زبردست کھیلیں، لیکن پھر بھی درمیان میں وکٹیں اتنی گر جائیں کہ آخری اوور میں آ کے میچ پھنس جائے، تو آخری اوور میں جو کھلاڑی 2 چھکے مارتا ہے نا، ہمیشہ وہ یاد رہتا ہے۔ تو عمران خان نے یہی کیا نا، اینڈ پہ آگے پوری قوم 3-3.5 گھنٹے سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں، صدر اسمبلی مسترد کر دے گا، واپس بھیج دے گا، پینڈنگ کر لے گا، سپریم کورٹ معاملہ بھیج دے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔
تو لیکن جتنے بھی آپ نے خان صاحب کو بڑے کلوزلی دیکھا ہے، ملاقاتیں بھی کی ہیں، خان صاحب کو کور بھی کرتے ہیں، یہ جو خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑا خان صاحب نے سمارٹ پلے کیا ہے؟ اچھا. یار بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس حد تک وہ کریں گے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، مجھے سمیع رحیم صاحب کہتے ہیں ذرا کے کہتے ہیں پورا ملک ادھر سے ادھر ہو گیا ہے اور پورے ملک میں افراتفری ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، بڑا ہنگامہ طوفان سارا کچھ. کہتے ہیں خان بیٹھ کے کاجو کھا رہا ہے ٹھیک ہے، خان بیٹھ کے مزے سے نا کاجو کھا رہا ہے. تو خان مزے میں بیٹھا ہے، خان کے لیے ون ون سچویشن ہے، عوام اس کے ساتھ ہے. خان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ جب تک رہے گی یہ تباہی لائے گی، بربادی لائے گی. اچھا صدیق جان صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس پی ڈی ایم نے 16 جماعتوں نے خان صاحب پر ایک اور احسان کر دی ہے؟ کہ ویسے آپ کے اس پہ میں تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اب الیکشن ہوتے ہیں جب بھی ہوں گے، خان اگر آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن بھی انہی کا، آرمی چیف بھی انہوں نے خود لگایا ہے. اب خان صاحب پہ اسٹیبلشمنٹ کی چھابی ختم ہو گئی ہے، تو کل کو کچھ بھی ہوتا ہے کم از کم لوگوں کو یہ تو جا کے نہیں کہیں گے نا یہ فوج یہ فلاں کچھ کروا رہی، یا کہیں گے؟ ہاں، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سلیکٹڈ ہے، اور یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تو ان کے سارے ان کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. تو آپ نے درست کہا ہے کہ اب ان کے لیے جو ہے وہ یہ مشکل ہو جائے گا اگلے الیکشن میں. اور دیکھیں اگلے الیکشن میں اگر 25 سے 30 ایسے حلقے ہیں بہرحال جہاں پہ 25 ہزار ووٹوں کی دھاندلی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ان 25-30 سیٹوں پہ دھاندلی نہ کی تو خان صادق یہ تو آرام سے لے رہا ہے، بلکہ بات صادق سے تو بہت آگے جا چکی ہے. اگر 25-30 سیٹیں مینیج کر کے ان کو نہ دلوائیں اسٹیبلشمنٹ نے تو حالات ان کے لیے بہت زیادہ گمبھیر ہوں گے. اور یہ لائے ہی سیاس امید پہ ہیں ان کو کہ عاصم منیر صاحب کو. لیکن عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو مسلط دوبارہ کروائیں گے یا ان کو اقتدار دلوائیں گے. یا کیونکہ دیکھیں ایک بات نا فوج کو سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پرانا دور ہوتا تھا، اخبار کا دور ہوتا تھا کہ اخبار 2-3 اخبار ہیں، مینیج کر لو، ایڈیٹر کو مینیج کر لو، پیسے دے لو، ڈرا دو اور اگلے دن خبر نہ لگے. الیکٹرانک میڈیا آ گیا، چیزیں نہیں رک رہی تھیں. پھر الیکٹرانک میڈیا بھی اب مینیج ہو گیا، مالکان کے گرد گہرا تنگ کیا گیا، ان کی کرپشن لوٹ مار جو ہے مالکان کی بزنسز میں وہ ان کے سامنے رکھی گئیں اور پھر ان کو مینیج کیا گیا. 7 اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے. ایک طرف کہتے ہیں جی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے. اب اس سارے میں پھر ایک اور چیز انہوں نے یہ کی کہ جب چینل بھی مینیج کر لیے لیکن سوشل میڈیا کیسے مینیج کریں؟ صحیح بات ہے، سوشل میڈیا نہیں مینیج ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی بھی اب ہوتا کیا ہے، یہ جو کام باجوہ صاحب کراتے رہے نا اپنے لوگوں سے، وہ خود فون کر کے کہہ دیتے تھے یار ہم مجبور ہیں یار، ہمیں کرنا پڑا ہے، سوری یار ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن مجبوری ہے. وہ شباز شریف نے جیسے کہا تھا کہ آپ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں لیکن میں مانگ نہیں آیا، لیکن میں مانگنے آیا ہوں کیونکہ مجبوری ہے. تو وہ بھی کہتے تھے یار ہماری مجبوری ہے، ہمیں ایک آ گیا یہ وہ سب. کیبل آپریٹرز کو فون جاتے تھے کہ بول کو بند کر کے اور تصویر بھیجیں بنا کے کہ ہم نے بند کر دیا. تو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، تمہارے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لوگوں کو ننگا کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا، دہشت گردی کی گئی، انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، غیر آئینی اقدامات کی گئے، غیر قانونی اقدامات کیے گئے. کس لیے؟ صرف شباز شریف کے لیے، کیونکہ باجوہ صاحب بلیک میل ہو رہے تھے ان کے ہاتھوں. اچھا صدیق جان صاحب، 2 چیزیں میں نے اب آپ سے جانی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ 26 کو کیا سرپرائز آ رہا ہے؟ خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 26 کو بڑا سرپرائز ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے 3 یا 4 کون سے بڑے اس وقت چیلنج ہیں جو اس کے لیے مثلا کہ یہ چیزیں ہیں بڑا وہ ہوں گی ایز اے ان کے لیے چیلنج ہوں گی خان اس کے لیے نئے آرمی 26 چیف کو کے؟ مجھے نہیں اندازہ کہ بالکل میری کسی سے بات نہیں ہوئی کیا سرپرائز ہوگا، وہ انفارمیشن نہیں ہے تو اندازہ لگانا نہیں چاہیے، یہ ایسی چیز ہے. دوسرا نئے آرمی چیف کے لیے سب سے پہلا تو یہی ہے مداخلت، عوام اور عمران خان کے خلاف لوگوں ادارے کو استعمال کرنا کہ ان کو مارو، ان پہ جبر کرو، ان پہ ظلم کرو، ان پہ تشدد کرو، ان پہ ایف آئی آریں کرو، دہشت گردی کرو. یہ رینجر سے شیلنگ کروائی گئی، کتنا شرمناک ہے، افسوسناک ہے. لوگوں کو اٹھوانا، ننگا کرنا، کرنٹ لگانا، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. جو ججز کو مینیج کیا جا رہا ہے شریف خاندان کے حق میں فیصلے لینے کے لیے اور عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے اور الیکشن کمیشن، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. اور میڈیا پہ نیریٹو جو بنوائے جاتے ہیں عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، وہ بند ہونے چاہیے. نیوٹرل کہتے ہیں تو نیوٹرل ہو جائیں، خان کو اور ان کو لڑنے دیں نا. ٹھیک ہے، یہ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اگر شباز شریف تک پہنچنا تو ہماری لاشوں سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اور جو سامنے ہیں وہ بیچارے نہتے ہیں عوام اور آپ کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر گزرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرو پھر شباز شریف تک جانا. بھئی آپ کی کیا ایسی آپ کی مجبوری ہے؟ کون سا ملک کے لیے وہ شباز شریف کام کر رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں ہماری لاشوں سے گزرو، اور ہاتھ میں آپ کے بندوقیں ہیں، اگلے بندے نہتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. واقعی تو اگر نیوٹرل ہوگا تو پھر یہ حکومت کتنا سروائیو کرے گی؟ پہلے تو میں کہتا تھا 3 دن، لیکن کچھ عرصہ ان کو چلایا جائے گا، 2-3 مہینے تو اور چلے گی.
تو یہ جو قبل از وقت کی بات ہو رہی تھی انتخابات کی، مارچ اپریل مئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں مدت بھی یہ پوری کرے اب؟ نہیں مدت پوری کسی صورت نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے مدت پوری نہیں کریں گے۔ اچھا، باجوہ صاحب نے جس طرح سے ان کو اب تک مسلط رکھا ہے نا، اس کے لیے دیکھیں فوج کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ 10 سال لگیں گے فوج کو دوبارہ اس سطح پہ آنے کے لیے جہاں سے نیچے گئی ہے، بہت یعنی نقصان کہ ہوا سب ہے۔ سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ نے ادارے کی ساکھ کو بحال کرنا ساکھ ہے۔ کو بحال کرنا۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اب ادارے کے لیے، اور صدیق جان صاحب سے بھی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت نئے آرمی چیف کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس ادارے کی ساکھ کو بحال کرنا ہے۔ تو بہرحال جو پولیٹیکل ایک لڑائی ہے، پولیٹیکل لوگوں کو لڑنے دیں اور ان کو خود یہ معاملات حل کرنے دیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دن جو ہیں اب کس کے لیے جو ہے وہ چیلنج ثابت ہوتی ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔